خیر وقت کی تنگ دام میں کیا کریں، ہم بلانا چاہیں گے یہاں پہ ڈاکٹر نسیم اختر صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات دیں۔ ڈاکٹر نسیم اختر۔ مہمان صاحب کی اجازت سے حاضرین و حاضرات السلام علیکم۔ صبح سے خود مجھے بھی اندازہ ہوا کہ بہت کچھ آنکھوں میں آپ کے سوال ہے کہ میں کون ہوں، اور مجھے محسوس ہوا کچھ 5-6 لوگوں کے علاوہ شاید ہی کوئی جاننے والا ہو میرا۔ میں اپنا تعارف ہی کرا دیتا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں یا اساتذہ کے کہنے کے بعد اب مجھے نہیں لگتا کہ بہت کچھ ضرورت بچتی ہے۔ الطاف انجم صاحب نے وہی بات کی تاثرات کے حوالے سے، مشتاق صاحب نے وہ بات کی، راشد عزیز صاحب وہ بات کہہ چکے ہیں۔ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ میرے حصے میں بہت کچھ بچا ہوا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حفظ مراتب کے اعتبار سے اب مجھے یہاں کھڑے رہنا نہیں چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، نسیم اختر نام ہے میرا، تعارف تھوڑا سا کرا دیتا ہوں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے تعلق ہے، یہاں شری نگر کیمپس میں اردو پڑھاتا ہوں، اور بس اس کے حوالے سے اب تاثرات ظاہر ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر بات چل پڑی ہے تو 1-2 لائن کی مجھے بس اجازت دے دیجیے تاکہ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ اس میں جو مجھے لگا کہ جو جتنے سارے صبح سے لے کر کے اب تک مقالوں کے سننے کا اتفاق ہوا، اچھے مقالے پیش کیے گئے، زیادہ تر سب سے اچھی بات یہ رہی کہ ریسرچ اسکالرز کا دبدبا رہا، ہم جیسے لوگ نہیں گھس سکے اس میں۔ دوسری چیز یہ کہ جو سلمان عبدالصمد نے مقالہ پیش کیا نفسیاتی حوالوں سے، ایک ابھی سالک جمیل صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ 21ویں صدی میں اردو ادب، معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بات تھوڑی خراب لگے، لیکن تھوڑا درگزر فرمائیے گا اس کو۔ مجھے احساس ہوتا ہے بار بار کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو صرف اپنی ریاست کی بات کرنے لگتے ہیں، آپ گھوم پھر کر کے ایک محور پہ آ جاتے ہیں۔ 21ویں صدی میں اردو ادب کی اگر بات ہو رہی ہے تو بہت صبح سے لے کر کے اب تک جتنے مقالے سننے کا اتفاق ہوا اس میں بہت کم لوگوں نے ریاست بیرون ریاست لوگوں کا ذکر کیا۔ تھوڑا سا دائرہ وسیع کریے، ملنا ملانا بڑھائیے۔ جہاں تک تلفظ کا معاملہ ہے، صبح سے لے کر کے بات اب تک اٹھتی چلی آ رہی ہے کہ آپ کا تلفظ راشد عزیز صاحب نے ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ الطاف انجم صاحب موجود ہیں، مشتاق صاحب موجود ہیں، ان لوگوں ایسے اساتذہ کرام کی موجودگی میں آپ کا تلفظ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔